السلام علیکم۔ 4 جوان لڑکیاں جن کی عمر 17، 18 اور 19 کے درمیان ہوگی، ان کے درمیان ایک 13 سالہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکے کے چہرے پر معصومیت بھی تھی، عمر کا کچا پن بھی تھا اور ایک عجیب سی شاطرانہ مسکراہٹ بھی، مگر وہ مسکراہٹ کم اور گھبراہٹ زیادہ لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ 13 سالہ لڑکا عورتوں کے سیل میں کیا کر رہا ہے۔ عموماً جیل میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ رکھا جاتا ہے، مگر یہاں پر معاملہ مختلف تھا۔ ایک 13 سالہ لڑکا 3 جوان لڑکیوں کے ساتھ ایک ہی سیل میں بند کیا گیا تھا۔ یہ بات کافی حیران کن تھی، جسے دیکھ کر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جیلر سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ عورتوں کی جیل میں اس لڑکے کا کیا کام؟ اگرچہ اس کی عمر کم ہے، مگر پھر بھی اسے یا تو مردوں کی جیل میں ہونا چاہیے یا بچوں کی جیل میں۔ میری بات سن کر جیلر نے انہیں حقارت بھری نظر سے دیکھا اور یہی بولا کہ ان کی سزا ایسی ہی ہونی چاہیے تھی، اسی وجہ سے اس لڑکے کو ان لڑکیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اگر ان کے بارے میں مزید پوچھنا ہے تو آپ کو اس کے لیے خاص اجازت لینا پڑے گی، کیونکہ جس آدمی نے انہیں جیل میں بند کروایا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ ایک فوجی افسر ہے۔ فوجی افسر؟ اس نے ان 4 لڑکیوں کو ایک لڑکے کے ساتھ یہاں کیوں بند کر دیا؟ میری بات پر اس نے بھی حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ میں اس سارے معاملے سے لا علم ہوں۔ میں دوبارہ سے جیل کی اسی سیل میں گیا اور جا کر اس لڑکے سے ہی پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں اس سے نام پوچھ رہا تھا کہ ان 4 لڑکیوں نے اپنے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا، گھونگھٹ آگے کر لیا، کچھ اس طرح سے کہ میں انہیں دیکھ نہ سکوں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی سی عجیب حیرت ہوئی۔ اگر اتنی ہی شرم و حیا والی ہیں یہ لڑکیاں تو جیل میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے دل میں سوچا، مگر ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے اس لڑکے کا نام پوچھا تو بیزاری سے بولا، تم کیا کرو گے؟ میرا نام جان کر کیا میری سزا کم کروا سکتے ہو؟ میں سزا کم کروانے تو نہیں آیا، تو پھر میں بھی تمہارا انٹرویو نہیں دوں گا۔ اس کا غصہ دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ ان 4 لڑکیوں نے اپنے منہ لپیٹے ہوئے تھے، وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ مجھے اب اس کیس میں مزید دلچسپی ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اگر میں نے انٹرویو کرنا ہے تو انہیں 4 لڑکیوں اور اس 13 سالہ لڑکے کا کرنا ہے، نہ ہی مجھے کوئی اور کیس ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ دلچسپ کیس میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں جیلر کے پاس گیا، اس سے کہا کہ مجھے ان قیدیوں کی فائل دکھا دو۔ پہلے تو اس نے منمانی کی، پھر کچھ پیسوں کے عوض اس نے مجھے ان کی معلومات دینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میں نے دیکھا تو فائل پڑھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ 4 لڑکیاں کوئی اور نہیں بلکہ آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کے نام کے آگے ان کے باپ کا ایک ہی نام تھا۔ یہ پڑھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جیلر سے پوچھا کہ یہ 4 بہنیں اس جیل کی کوٹری میں کیوں بند ہیں؟ مجھے یہ تو نہیں پتا، ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہ 4 مل کر اس لڑکے کو بہت کوستی ہیں۔ یہ لڑکا کبھی کبھی چلاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے اس جیل کے سیل سے نکال کر کہیں اور منتقل کر دیں، مگر پھر بھی ہمارے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ہمیں آرڈر دیا گیا ہے کہ اس لڑکے کو انہی لڑکیوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ یہ لڑکا کسی دوسرے سیل میں چلا جائے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے۔ تم یہ بتا سکتے ہو کہ ان کو جیل میں بند کس نے کروایا؟ میرے اگلے سوال پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ یقیناً اسے بھی اس بات کا جواب معلوم نہیں تھا۔ تبھی میری نظر ایک بوڑھے چوکیدار پر پڑی۔ اس کا کام چوکیدار سے زیادہ تھانے کے اندر کے معاملات کی خبر رکھنا تھا۔ یہ آدمی مجھے کافی پراسرار لگ رہا تھا اور اس کی عمر اور روبدار سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے ضرور کوئی نہ کوئی معلومات ہوگی جنہیں وہ میرے ساتھ شیئر کرے گا۔ میرا اندازہ تو یہی تھا کہ اسے ان لڑکیوں کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوگا۔ تبھی میرے سوال پر وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان 4 کا شوہر ہے؟ نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، مگر تم ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا۔ اس کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ 4 بیویاں تو کیا
یہ گلی میں ایک مکہ کھانے کا اہل نہیں۔ میرا مطلب کہ اس بیچارے میں اتنی جان نہیں۔ دیکھو تو اس کا جسم دبلا پتلا اور کمزور سا ہے۔ تمہیں کہیں سے بھی لگتا ہے کہ یہ مجرم ہوگا؟ بس بڑے لوگ اپنی۔ خیر چھوڑو، رہنے دو، میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ہاں لیکن تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان لڑکیوں کو جیل میں لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ انہی کا ایک رشتہ دار ہے جو کہ فوجی افسر ہے۔ اس فوجی افسر کی بات کو یہاں کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی خاص ہدایت پر ہم نے ان چاروں لڑکیوں کو اس 13 سالہ لڑکے کے ساتھ یہاں بند کر رکھا ہے۔ اگر تمہیں باقی معلومات لینی ہیں تو وہ اس لڑکے سے ہی لے لو، کیونکہ یہ لڑکا بہت شاطر ہے۔ اس کی آنکھیں آگے پیچھے گھومتی ہیں، یہ ہر طرح کے حالات سے باخبر ہے۔ تم جا کر اس سے انٹرویو کے لیے کچھ پیسے دو اور یہاں سے نکلنے کا لالچ دو تو یہ سب کچھ اگل دے گا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی خاص دلچسپ کہانی ہوگی۔ یہاں سے تمہیں وہ کچھ نہیں ملے گا جو میڈیا کے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ مجھے تو واقعی میں کافی دلچسپ کہانی چاہیے تھی، یہ نہ ہو کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ ہو جائے۔ میں نے دل میں سوچا، مگر اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں تھا، کیونکہ باقی لوگ یا تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے اور جو بات کرتے بھی تھے تو ان کی کہانی خاص دلچسپ نہ ہوتی تھی۔ خیر میں نے جا کر اس لڑکے کو یہی کہا کہ اگر تم مجھے صحیح سے انٹرویو دو گے اور اپنی ساری کہانی مجھے سچ سچ سناؤ گے تو میں تمہیں جیل سے رہائی دلوا سکتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور کہنے لگا، کیا تم واقعی مجھے اس جیل سے نکال سکتے ہو اور ان لڑکیوں کو بھی؟ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ دیکھو میرے بہت سارے دوست ہیں جو وکالت کرتے ہیں اور وکیلوں کے لیے کسی کو جیل سے بھگانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ اگر تم تعاون کرو تو بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگا، فی الحال تم مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں ان 4 لڑکیوں کے سامنے تمہیں وہ نہیں بتا سکتا جو میرے دل میں ہے۔ اگر میں بتاؤں گا تو مجھے شرم آئے گی۔ میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھو بھلے میں ان کا غیر محرم ہوں مگر مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا تھا۔ اس کی بات سے ایسا ہی لگ رہا تھا وہ چاروں لڑکیاں اس 13 سالہ لڑکے کے اس انداز سے بالکل بھی پریشان نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں یوں بیٹھتی تھی جیسے ان کا اپنا سگا بھائی ہو، یا پھر یہ سگا بھائی تھا یا ان کے درمیان بے تکلفی تھی۔ دونوں میں سے کوئی ایک صورتحال تو تھی، ورنہ لڑکیاں ایک لڑکے کی موجودگی میں اتنی بے تکلف ہو کر نہیں بیٹھا کرتی۔ خیر میں نے جیلر کو کچھ پیسے دیے اور یہ کہا کہ اس لڑکے کو ایک دن کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے دو، میں اسے کل واپس لے کر آؤں گا۔ ضمانت کے طور پر اپنا شناختی کارڈ یہاں جمع کروا رہا ہوں۔ جیلر میری بات سے راضی ہو گیا۔ اس سے ویسے بھی اس لڑکے سے کوئی خاص دلچسپی، ضد یا پھر حقارت والا معاملہ نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ لڑکا بہت خوش لگ رہا تھا، کہنے لگا کہ آج جیل کی فضا سے میری جان چھوٹی، بہت عرصے کے بعد ٹھنڈی ہوا کھانے میں باہر آیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ تم میرے لیے وسیلہ بن کر آئے ہو۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ میں تقریباً 17 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن جب میں یہاں پر نوکری کے لیے آیا تھا تو میں 10 سال کا تھا۔ اچھا تم تو بہت ہی کم عمر لگتے ہو۔ ہاں کم عمر اس لیے لگتا ہوں کہ کافی عرصے سے مجھے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اگر میں کھاتا پیتا رہتا، اپنی ماں کے گھر جیسے کھایا کرتا تھا تو میں صحیح گھبرو جوان ہوتا۔ اس نے اپنی کالر اکڑاتے ہوئے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ تم کہاں جا کر یہ کہانی سنانا پسند کرو گے؟ تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا۔ یہاں تو میری زبان نہیں کھلے گی۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے ایک ویران راستے کی طرف لے گیا۔ پھر اس نے زمین سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں حیران ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم میری کہانی سننا چاہتے ہو تو چپ چاپ کھڑے رہو، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سے مٹی کھودنا شروع ہو گیا۔ میں تو بس ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ کافی مٹی کھودنے کے بعد اس نے مٹی میں ہاتھ ڈالا اور پھر چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ میں نے دیکھا چابیوں کا ایک بڑا گچھا تھا جو کہ اس کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟
میرے مالک کے گھر کی چابیاں ہیں، میں کبھی بھی اپنے مالکوں سے بے وفائی نہیں کرتا۔ تم چلو میرے مالک کے گھر چلو، وہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں تمہیں چائے بنا کر دوں گا اور ساتھ ساتھ کہانی بھی سناؤں گا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میری کہانی کافی لمبی ہے، ہو سکتا ہے کہ کہانی سنتے ہوئے تمہیں بہت کچھ لکھنا پڑ جائے۔ اس لڑکے کے اعتماد پر میں حیران تھا۔ وہ تو ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے کوئی 40 سال کا پختہ عمر کا مرد کیا کرتا ہے۔ تم نے اپنے مالک کے گھر کی چابیاں یہاں کیوں چھپائی ہیں؟ میری بات پر اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، مجھے نیلم نے کہا تھا کہ یہ چابیاں یہیں پر دبا دینا۔ اگر کبھی ہم جیل سے نکلے تو اپنے گھر آنے کے لیے ہمیں کسی سے چابیاں مانگنا نہیں پڑیں گی، ہم یہیں سے چابیاں نکال لیں گے۔ مجھے اس کی بات پر بہت سخت حیرت ہوئی تھی۔ عموماً جیل جانے سے پہلے لوگ ایسی باتیں نہیں سوچتے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ جیل میں مطمئن بیٹھے تھے، وہاں سے نکلنے کی انہیں کوئی چاہ نہیں تھی۔ خیر میں اس کے ساتھ آ گیا۔ اس نے چابیوں کے گچھے سے ایک چابی نکالی اور گھر کا دروازہ کھولا۔ گھر کے اندر سے عجیب سی بدبو اور خوشبو ملی جلی ہمک آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ گھر کافی ٹھنڈا تھا۔ اس گھر میں 3 کمرے تھے۔ وہ لڑکا آہستگی سے چلتا ہوا ایک کمرے میں گیا اور کہنے لگا، یہ کمرہ نیلم کا تھا۔ نیلم کون؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو ان سب محلوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور جس کی وجہ سے آج وہ چاروں اس جیل کی کال کوٹری میں پڑی ہیں۔ وہ رات مجھے آج بھی نہیں بھولتی۔ وہ جیسے لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا۔ تب اس نے اپنی کہانی شروع کی۔ میری عمر 10 سال تھی جب میں گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر سے بہت دور ایک ریلوے اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری تو معمولی سی لڑائی ہوئی تھی۔ میرا چچا مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ ابا نوکری پر گھر سے بہت دور ہوتا تھا تو اماں کو چچا کی ہر بات ماننا پڑتی۔ چچا تو مجھے اپنے ظلم کا خوب نشانہ بناتا اور پھر اماں سے یہی کہتا کہ میں غلط کاریوں میں پڑا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اماں بھی چچا کی بات پر اس لیے یقین کرتی کہ گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا، اسی کی بات سنتی تھی، مگر چچا میرے ساتھ جان بوجھ کر ظلم کرتا۔ ایک دن میں سب سے تنگ آ کر ریلوے اسٹیشن پر آ کر بیٹھا۔ پھر کب میں ٹرین میں سوار ہوا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ آدھا راستہ گزر گیا جب ٹرین کے ٹکٹ کنڈکٹر نے مجھ سے ٹکٹ مانگا۔ ٹکٹ تو میں اسے تب دکھاتا جب میں نے خریدا ہوتا۔ میں تو بس ویسے ہی بیٹھ گیا تھا، پتہ نہیں میری منزل کیا تھی اور میں کہاں جا رہا تھا۔ تبھی میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کے کندھے میں اپنا سر چھپانے لگا۔ اس آدمی کی عمر کوئی 50 سال سے زیادہ کی ہوگی۔ مجھے اپنے پہلو میں چھپتا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا، اوے لڑکے کہاں جا رہا ہے؟ مختصراً میں نے اس آدمی کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ میری کہانی سننے کے بعد وہ ذرا افسردہ ہو گئی اور کہنے لگے، تمہیں اس طرح اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اچھا چلو میں اس ٹکٹ کلیکٹر سے بات کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر کے پاس کا ٹکٹ کٹا دیتا ہوں۔ میں آپ کے گھر جا کر کیا کروں گا صاحب جی؟ تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس آدمی نے مجھ سے سوالیہ انداز میں پوچھا تو میں خاموش ہو گیا۔ ایسا کرو تم میرے گھر چلو، میرے گھر میں کام کرنے کے لیے مجھے ایک دیانتدار لڑکے کی ضرورت ہے۔ تم کام بھی کر سکتے ہو، کم عمر بھی ہو، چست اور چالاک ہو۔ اصل میں اپنے گھر میں کسی مرد کو نہیں لے کر جا سکتا کیونکہ میرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں۔ گاؤں کی کوئی عورت کسی کے گھر میں کام کرنا توہین سمجھتی ہے، اسی وجہ سے میں کسی عورت کو بھی اپنی بیوی کے پاس نوکرانی کے طور پر نہیں رکھ سکتا۔ 4 بیٹیاں ہیں، اسی وجہ سے گھر کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے 4 کو پڑھانے کا بیڑا بھی اٹھا رکھا ہے، بیٹیوں کو ان پڑھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر تم چاہو بیٹے تو میرے گھر چلو، میری بچیوں کے کپڑے وغیرہ دھونا ہوتے ہیں، گھر کے چھوٹے موٹے کام، جھاڑو پوچھا، سبزی کٹوانا، سودا سلف لانا وغیرہ وغیرہ۔ اگر تم یہ سارے کام کر سکتے ہو تو میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ بھی دے سکتا ہوں۔ جو خود کھاؤں گا تمہیں کھلاؤں گا، جو خود پہنوں گا تمہیں پہناؤں گا۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ میں اپنے گھر میں صبح و شام کام بھی کرتا تھا اور ذلیل بھی ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس آدمی کی نوکری کر لی جائے۔ جب میں نوکری میں رہوں گا تو کم از کم 2-4 پیسے بھی جوڑ لوں گا، پھر کہیں اور بھی چلا جاؤں گا، اس آدمی کی خدمت کروں گا تو یقیناً
یہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کرے گا، جیسے کہ آگے کی زندگی میری سکون سے گزر جائے گی۔ ظاہر ہے جب میں جوان ہو جاتا اس نے ہمیشہ اپنے گھر تو نہیں رکھنا تھا، پھر اس کی بیٹیاں بھی بڑی ہو جاتی۔ میں اپنے دل میں کئی خواب سوچنے لگا کہ جب اس آدمی کی بیٹیاں بیاہ کر اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں گی تو ہو سکتا ہے یہی مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ وہ آدمی اپنی مالی حالت سے کافی اچھا معلوم ہوتا تھا، اسی وجہ سے میں لالچ میں آ گیا کہ میں اسی کے گھر جا کر رہوں گا۔ چنانچہ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ مغرب کا وقت تھا جب ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو 4 نوجوان اور کچھ جوان لڑکیاں اس آدمی کے ارد گرد آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ابا ابا کرتی وہ اس کی جیبوں کی تلاشیاں لے رہی تھیں۔ میں ان چاروں کو دیکھ رہا تھا۔ چاروں کی چاروں نہایت حسین تھیں اور دیدے پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ابا یہ کیا لے کر آئے ہو؟ بیٹا نہیں ہوا تو کیا باہر سے لڑکا لا کر گھر میں رکھ دو گے؟ اس میں سے بڑی لڑکی نے اچھلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس کا باپ بولا، میں یہ تم لوگوں کی مدد کے لیے لایا ہوں، تم لوگوں کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اسی وجہ سے میں اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر بہت عظمت تک لے کر جاؤں گا۔ میری سب بچیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی۔ اس شخص کی باتوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس دن کے بعد سے میں وہاں پر کام کرنے لگا۔ بڑی لڑکی کی عمر تقریباً 16 سے 17 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی، کہتی کہ ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں، ابا ہمیں زبردستی پڑھاتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوتا تھا۔ میری ماں نے مجھے لڑکا ہو کر بھی نہیں پڑھایا تھا۔ ان لڑکیوں کا باپ انہیں عورت ہونے کے باوجود بھی پڑھا رہا تھا، مگر یہ لڑکیاں پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھیں۔ یہ ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتی یا پھر عورتوں کے رسالے وغیرہ پڑھتی رہتی۔ ایک رات جب کہ میں اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا، تبھی مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک محسوس ہوئی۔ میں اٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے میری آنکھوں پر نیند سوار تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نیلم میرے سامنے کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر خود کو سجا سنوار کر پتہ نہیں رات کے اس پہر وہ کہاں جا رہی تھی۔ میں اسے مشکوک نظر سے دیکھنے لگا، لیکن پھر اس کی بات چیت سے چال ڈھال سے لگ رہا تھا وہ کہیں جا نہیں رہی بلکہ میرے کمرے میں آ رہی ہے۔ میں نے اسے روک کر پوچھا بھی کہ نیلم، تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ کہنے لگی، بھوتو، اس لیے کہ تم اس کمرے سے چلے جاؤ، مجھے تمہارے کمرے سے کوئی کام ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ جھٹ سے کھولا اور میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ میں کہاں جاؤں؟ میں نے آہستگی سے پوچھا تو بولی، باہر لان کے بینچ پر میں نے بستر ڈال دیا ہے، تم وہاں جا کر سو جاؤ، فجر کے وقت میں تمہیں جگا دوں گی، پھر تم واپس چلے آنا، میں کون سا تمہارے کمرے میں جواہرات چوری کروں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی، لیکن میں اپنی آنکھیں ملتا ملتا لان میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا بینچ پر واقعی میں اس نے بستر کا بندوبست کر رکھا تھا۔ میں دبلا پتلا سا تھا، آرام سے اس بستر میں سما گیا۔ باہر سے آنے والی سردی اب مجھے محسوس نہ ہو رہی تھی۔ کب میں نیند کی وادیوں میں دوبارہ کھو گیا مجھے پتہ نہ چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو فجر کا وقت نہیں تھا بلکہ صبح کے 8 بج گئے تھے۔ صاحب میرے سر پر کھڑے تھے۔ ارے تو یہاں کیوں سو رہا ہے؟ میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے کوارٹر میں رہا کر، اور یہ لڑکیوں والا گھر ہے۔ بیٹا مانا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، لیکن تمہاری عادتیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، اور ہاں، آئندہ مغرب کے بعد کبھی اپنے کمرے سے مت نکلنا۔ سارے کام مغرب سے پہلے ہی نپٹا لیا کرو۔ میں میجر صاحب کی بات سن کر گھبرا سا گیا تھا۔ مجھے نیلم والی بات بھول بھی گئی تھی۔ میں خود کو قصوروار مانتا واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ صبح کا کام شروع ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے، مگر جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا میرے کمرے کا ایک عجیب منظر تھا۔ کمرے میں کھانے پینے کی چیزوں کے خالی شاپر پڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا میرے کمرے میں کوئی موج اڑا کر گیا ہے، مگر پھر میری نظر نیچے کانچ کی چوڑیوں پر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ کیا نیلم یہاں کھانے پینے آئی تھی یا کیا کرنے آئی تھی؟ اتنی زیادہ سجاوٹ میرے کمرے میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے دوسرے کمرے سے ایک لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں گھبرا گیا۔ باہر آیا تو دیکھا
یہ آواز تو نیلم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ نیلم کے در سے چلانے کی آواز سن کر جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گیا تو میجر صاحب کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ جو پہلے اپنی بیٹی پر گڑ گڑا رہے تھے اور ان کی بیٹی چلا رہی تھی، دونوں ہی ایک دم خاموش ہو گئے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں بلایا تھا کیا؟ انہوں نے گرج کر مجھ سے پوچھا، اور پھر خونخوار نظر سے دیکھا تو مجبوراً مجھے کمرے سے باہر آنا پڑا۔ میرے باہر آتے ہی چیخنا چلانا پھر شروع ہو گیا۔ ابا میرے بال چھوڑو، ابا مجھے درد ہو رہا ہے، ایسا نہ کرو۔ نیلم کی چلاتی ہوئی آواز سن کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں دل میں سوچنے لگا، کیا میں نے کوئی قصور کیا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے کوارٹر میں آ کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ صاحب نے مجھے آج تک کوئی کام نہیں دیا تھا۔ پھر صاحب نے وردی پہنی اور گھر سے نکل گئے۔ میں نہیں جانتا کہ آج رات کو ایسا کیا ہوا تھا کہ صاحب کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، شام کو ہونے میں کچھ وقت باقی تھا کہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نیلم میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، سنو شرجیل، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اٹھ کر اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور پوچھا، کیا ہوا تھا؟ میری بات سن کر وہ یوں اپنے آپ کو پھیلا کر بیٹھ گئی جیسے میں اس کی برسوں پرانی سہیلی ہوں۔ بس کیا بتاؤں شرجیل میں تمہیں، میرے ابا اتنے سخت ہیں کہ وہ ہمیں جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پڑھو لکھو، اپنا نام بناؤ۔ ابا تو لالچی ہیں سدا کے، سوچتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھاؤں گا، جب یہ بڑی ہو کر نوکری کریں گی، پیسہ کمائیں گی، لیکن شادی کرنا تو میرا حق ہے نا۔ میں مجید سے محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کل رات وہ آیا مجھ سے ملنے تو ابا غصے سے سیخ پا ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں پتہ چلا، لیکن بعد میں شک ہو گیا اور مجھے اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ میرا دل چاہا میں اپنی جان لے لوں۔ میں مجید کے ساتھ اس گھر سے بھاگنا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو گے؟ نیلم بی بی کی باتیں سن کر میرے تو جیسے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ کام کر رہ گیا تھا میں کہ اتنے اچھے باپ کو کتنی بے قدری کر رہی ہے یہ لڑکی۔ رات ہوئی تو اس نے اپنے اس قدم کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ بس تم ایسا کرنا کہ چور چور کا شور مچانا۔ جس لمحے میں گھر کی دہلیز پار کروں گی، تم گملہ اٹھا کر سامنے مارنا اور کہنا کہ تم نے ایک چور کو دیکھا تھا، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ نیلم بی بی نے مجھ سے یہ وعدہ اس لیے لیا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ تعاون نہ کیا تو وہ اپنے ابا سے کہہ کر مجھے ہی پٹوائے گی۔ مجھے کیا تھا، ایک گملہ ہی تو مارنا تھا۔ میں نے یہی کیا، مگر اس بدقسمت اور منحوس لمحے میں جب میں نے گملہ اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا، صاحب سامنے سے آ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نیلم اپنے ہی باپ کی دشمن بنی پڑی ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ گملہ مارا تو صاحب کے سر پر لگ گیا، زمین پر گر کر وہ تڑپنے لگے تو مجھے پچھتاوا ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ نیلم ادھر موقع پر ہی پکڑی گئی تھی۔ باپ کو تڑپتا دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ بس پھر کیا تھا، صاحب کی جان گئی تو تحقیقات کے دوران ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی، مگر پھر حالات کی وجہ سے مجھے بھی اسی چکی میں پھنسنا پڑا۔ صاحب کی بیوہ کو یہی لگا کہ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹیوں سمیت جیل میں بھجوا دیا اور اب میں یہاں یہ سزا کاٹنے پر مجبور ہوں، جس میں میرا جرم بہت معمولی سا ہے۔ میں تو یہاں نوکری کی غرض سے آیا تھا، میرا مقصد ہرگز صاحب کی بیٹیوں کو بہکانا نہیں تھا، لیکن جب انسان پر ایک الزام لگ جاتا ہے تو پھر کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ شرجیل تو خاموش ہو گیا، لیکن میں یہی سوچنے لگا کہ بدقسمت ہوتی ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی برسوں کی محبت چھوڑ کر 2 دن کی محبت کے پیچھے سب کو ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔